تو ریسرچز کے مطابق تو یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت دیر تک کرسمس نہیں منائی گئی, کچھ عرصے کے بعد اس کو ایز اے فیسٹیول ایکوائر کیا گیا, ایز اے کرسچن فیسٹیول. This has nothing to do with Christians or Christianity. Christmas کا بہت دور تعلق ہے کرسچنس کے ساتھ. ہمارے پاس جرمن یول بھی ہے, اس میں ہمارے پاس یہ رومنس کا سارا ونٹر سولسٹائس ہے, یہ سارا ہمارے پاس بیسکلی یہی چیزیں جن کو بعد میں اڈاپٹ کر لیا گیا تھا بائی دا کرسچنس. کرسمس کا تعلق کرائسٹ علیہ السلام یعنی جیسس علیہ السلام کی برتھ سے نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم آج کی نئی ایپیسوڈ جسٹ فکس اٹ میں ایک ایسے ایشو کو اٹھانے جا رہے ہیں جو کہ دسمبر کے مہینے کے ساتھ خاص ہے. دسمبر آ چکا ہے, سردیوں کی ابھی تو اتنی سردی نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ احساس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شدید سردی پڑے گی, اور شدید سردی کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. اس سردی کے ساتھ ایک اور بہت ساری جو بہت ایک اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے, خاص طور پہ ہماری تعلیمی حلقوں کے اندر, بون فائرز, مارکیٹوں میں جائیں تو سینٹا کلوز, کرسمس کا نام, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو بھی ہمارے ہاں چھٹی کی جاتی ہے. تو حالانکہ خیر میں سمجھتی ہوں کہ اس چھٹی کی وجہ جو ہے وہ کوئی کرسمس کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ کچھ اور بھی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے نا کہ کرسمس ایک ایسی چیز ہے کہ نہ صرف جو پاکستان کے اندر بلکہ بیرون پاکستان بھی 1 دسمبر کے مہینے کے ساتھ خاص ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صرف عیسائی ہی نہیں بلکہ مسلمان اور سبھی لوگ جو ہے وہ کرسمس منانے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بلکہ حقائق کی اگر میں بات کروں تو ریسرچز کے مطابق تو یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت دیر تک کرسمس نہیں منائی گئی, کچھ عرصے کے بعد اس کو ایز اے فیسٹیول ایکوائر کیا گیا, ایز اے کرسچن فیسٹیول. لیکن کچھ عرصہ گزرا تو اس وقت 20th سینچری کے اندر سے ہی کرسمس جو ہے وہ در حقیقت اس کو ایک فیملی ہالیڈے فیسٹیول کی شکل دے دی گئی ہے, جو کہ نان مسلم کے لیے اور مسلمانوں سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کرسمس کا اوریجن کیا ہے, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اس میں کتنا حصہ لے سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تہوار جو ہے یہ بنیادی طور پہ کرسمس یعنی کرائسٹ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں منایا جاتا ہے. اس پیدائش کے سلسلے میں ہمارے جو ساتھ رہنے والے عیسائی ہیں وہ اس کے بارے میں جو سیلیبریشنز کرتے ہیں اس میں ہماری کیا حصہ داری ہونی چاہیے, کتنی سپورٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں اپنے مہمان کا تعارف کراتی چلوں. ربی لقمان ہمارے ساتھ ہیں, اور ربی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ربی کے پاس ہمیشہ ان سب چیزوں کے بارے میں بہت اچھی ریسرچ ہوتی ہے, اور ویسے بھی میں نے ان کو اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے ریپرزینٹیو کے طور پہ انوائٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ آج ہمیں یہ بہت ساری باتیں بتائیں گی. ربی, آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں, سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ جب کرسمس کی سیلیبریشن سٹارٹ ہوئی تھیں تو یہ ایک پیورلی مذہبی نقطہ نظر سے اور نیکی کے ارادے سے سٹارٹ ہوئی تھیں. لوگ عیسائی کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے اور وہ کمیموریٹ کیا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بیبی برتھ جو ایک جھولے میں ہے اور ریپڈ ہے ایک مخصوص قسم کے کپڑوں میں, اور جس کا تعلق جو تھا وہ ناظرہ وہ جو شہر تھا عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کا شہر تھا, بیت لحم اور بیت المقدس کے جو یروشلم کے علاقے سے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کو ڈپکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. تو اس کا اور آج کے کرسمس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کرسچنس اور کرسچینٹی. کرسمس کا بہت دور تعلق ہے کرسچنس کے ساتھ. تو یہ جو ہے یہ ایک پیگن ہالیڈے تھا دیٹ اسٹارٹیڈ ود دا رومنس, اور اس دوران میں دسمبر کے مہینے کے اندر بہت سے ہالیڈیز تھے جو نہ صرف رومنز منایا کرتے. رومنز کی آپ بات کریں, رومنز تو پھر بہت پرانی ٹریڈیشن ہے نا. یہ بیسکلی ہنڈریڈز آف ایئرس
پہلے بفور دا برتھ آف کرائسٹ, یہ اس سے پہلے کے ہی منائے جاتے تھے یہ سارے ہالیڈیز. یعنی ہمارے پاس جرمن یول بھی ہے اس میں ہمارے پاس یہ رومنس کا سارا ونٹر سولسٹائس ہے, یہ سارا ہمارے پاس بیسکلی یہی چیزیں جن کو بعد میں اڈاپٹ کر لیا گیا تھا بائی دا کرسچنس, اور اس کو کرسمس بنا لیا گیا. نہیں تو کرسمس کا تعلق کرائسٹ علیہ السلام یعنی جیسس علیہ السلام کی برتھ سے نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ ایکچولی یہ تھا کہ جہاں پر یہ لوگ سارے رہتے تھے یہ رومنس وغیرہ, یہاں پر اتنا ایک جو دسمبر کے مہینے کے اندر جو اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی, ایک وقت آ جاتا تھا جب دیر واز نو لائٹ, سن ہی نہیں نکلتا تھا, تو اتنی برے حالات ہو جاتے تھے. دیر واز ڈیزیز, ڈارکنیس ایوری ویئر, لوگ سنو فال, اسٹارویشن, سب کچھ. لیکن کچھ یہ دسمبر 21 یعنی کہ ارد گرد ڈیٹ کے ارد گرد سن باہر آ جاتا تھا. تو دس واز بیسکلی وہ سارے اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے تھے کہ سورج آ گیا, ناؤ دس از لائک اے لائف گیونگ, ٹھیک ہے. تو اس کو منانے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو رومنس تھے نا, وہ بیسکلی اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے دسمبر 21 کو. اور لیٹر آن تو پیگن ٹریڈیشن میں پھر ان کے رومن گاڈز بھی انوالوڈ ہوں گے. ایگزیکٹلی, یہ اسی دوران میں ایک ان کا جو گاڈ تھا سیٹرنیلیا, یہ گاڈ آف ایگریکلچر جس کو وہ کہتے تھے, اس کو پھر سیلیبریٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہمارے پاس فگر ہے جس کو یہ کرتے تھے, دیٹ واز متھرا. جو Mithra, yes, is the name of a god. It's the sun god, the main sun god basically for them. Actually یہ صرف ایک religious نہیں تھا, this was quite political as well, because جو اس ادھر کا جو وہ تھا لیڈر تھا, he used to worship Mithra, and اس نے یہ political بھی ایک شروع کی تھی. And لوگ پھر یہی کرتے تھے کہ Mithra کو worship کرتے تھے, because that was Mithra was actually born on 25th December. متھرا کی پیدائش جو ہے وہ 25th of December کو. اچھا. And a really fun fact is, interesting fact is that جو متھرا تھا, he was considered as a god who sacrificed for the sins of the people. So does that excuse me, it rings quite a loud bell. Yes. Crucifixion was one of the most dreaded and painful forms of execution in ancient times. Thousands of crucifixions were performed by the Romans, the most famous, of course, being Jesus Christ. Yet, because almost all depictions of Jesus on the cross were painted centuries later, the Gospels tell us that Jesus was crucified at a place called Golgotha, from the Hebrew word meaning skull, most likely referring to a knoll or small hill, shaped like a bear's skull. Today in Jerusalem, there are two main traditional locations for Golgotha: the hilltop in the Church of the Holy Sepulchre, and Skull Hill, just outside the Damascus Gate. کرسچنس کے عقائد کے مطابق عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام جو خدا کے اصلی بیٹے ہیں, انہوں نے آدم علیہ السلام کے سن کا جو کفارہ دیا تھا وہ خود کو کروسیفائی ہونے کے بعد دیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کروسیفیکیشن کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفیکیشن کے بعد, اب بنی آدم کے اوپر, یہ نوع انسانی کے اوپر آدم علیہ السلام کا وہ جو گناہ تھا اس کو کوئی بوجھ باقی نہیں رہ گیا, اور اب اس کو اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اس کے لیے جنت پکی ہے. تو یہ جو کروسیفیکیشن کا عقیدہ جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پوری عیسائیت کا جو سگنیچر ہے وہ کراس ہے. میں خود حیران ہوا کرتی تھی اس بات کو سمجھنے سے پہلے کہ کراس کا اس کرسچینٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے, کوئی ہدایت کی چیز یا کوئی اور چیز. لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ کراس پہ یا کروسیفیکیشن کو ماننے کے ساتھ جو ہے نا, سب سے پہلی جو ہے نا وہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان پر عائد کی تھی, شریعت پر کاربند رہنے کی, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی, اس سے انسان کو آزاد کر دیا گیا ہے. ان دی نیم کے جو گناہ ہوا تھا اس کی تو بس کفارہ ہو گیا, اور خدا کا جو بیٹا ہے اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس نے کفارہ دے دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کی جو عیسائیت ہے وہ اس کے اوپر بیسڈ ہے. بہت سے کرسچنز ایسے ہیں, بیکاز آبویسلی کرسچینٹی کے اندر بھی بہت سیکٹس ہیں,
تو ان میں سے بہت سے ایسے سیکٹس ہیں جو کرسمس نہیں مناتے. اچھا, مناتے ہی نہیں ہے. اینڈ وہ یہی کہتے ہیں دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آور ریلیجن, یہ تو ہے ایک پیگن ٹریڈیشن. تو ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب یہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا وہاں کا جو چرچ تھا ایٹ دا ٹائم تب بھی کچھ کرسچنس تھے جو کہتے تھے چلو لائک اٹس ایکسیپٹیبل, کچھ کرسچنس کہتے تھے نہیں. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم چرچ نے سوچا کہ لیٹس بیٹل ایول ود گڈ. تو اس نے کیا کیا کہ اس ٹریڈیشن کو ایک کرسچینٹی کی لائٹ میں کنورٹ کر دیا. اس کو then he made it about Jesus instead of Mithra. So the church was basically, they tried to actually make it a holiday of the Christians تاکہ ان کو رومنس کے ساتھ اس بات پہ لڑنا نہ پڑے یا پیگنس کے ساتھ لڑنا نہ پڑے اس بات پہ, because they knew کہ ہم آؤٹ لا نہیں کر سکتے اس کو. ان کو پتا تھا کہ پھر بھی there are gonna be people who are gonna celebrate this festival. اور بسائڈ لوگوں کو تو ہمیشہ گانا بجانا اور فیسٹیولس کی کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, تو انہوں نے کائنڈ آف اس کو کرسچنائز کر دیا. بالکل میں اس کو بات کو سمجھ رہی ہوں. میرا اس کا مطلب ہے کہ گمراہی کا رستہ وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے. اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی جو عید میلاد کا تصور ہے وہ بھی اسی طرح سے آیا. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ میں جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے اس وقت احساس ہو رہا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ سرٹن اس کی ڈیٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ برتھ ڈیٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ روایات بھی اور حقائق کو بھی دیکھا جائے جو قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور جو بائبل کی بھی روایات ہیں, اس میں جس کھجور کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے جب سیدہ مریم کے ہاں ولادت تھی اور ان پر کھجوریں گنی تھیں, تو وہ تو کھجور تو دسمبر کی 25 دسمبر میں تو اس کا ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے بارے میں بہت سارے مورخین کا اور بہت سارے تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اٹ واز ڈیفینیٹلی اے ٹائم ان دی سمر. ون تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے کہ ان کی جو وفات کا جو دن ہے وہ بھی پکا نہیں ہے, بلکہ ان کی وفات کا دن پکا ہے, ان کی ولادت کا دن پکا نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو 18 ربیع الاول سمجھتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں 18 ربیع الاول کا مہینہ تھا ہی نہیں, کوئی اور مہینہ تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کو اس کی اتنی پاسداری منظور ہوتی تو اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ارلی مسلم کمیونٹی نے عید میلاد نہیں منائی, یہ بھی بعد میں شروع ہوئی, اور پھر کرتے کرتے آج جو ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں اس کے اندر اگین وہی پیگن ہم لوگوں پر ہندوؤں کا اثر ہے. ہم نے ان رسوم کو بیچ میں شامل کر لیا ہے. اس وقت یہ ہے کہ اول تو اس کے اندر غلط عقائد اور شرکیہ احوال تو شامل ہیں ہی ہیں, اس کے ساتھ جو ہیں بہت ساری سیلیبریشن جس میں ڈسکو پارٹیاں, پہاڑیوں کو بنانا اور یہ والی چیزیں شامل ہیں. جو اویئر کرسچنز ہیں وہ باقاعدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بیکاز اکارڈنگ ٹو دا بائبل ایز ویل, بائبل بیکاز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے, اس سے اسکرپچر, تو کافی چیزیں ملتی ہیں قرآن سے. تو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ God does not like these big festivals, these big feasts if the heart is not pure. یعنی کہ گاڈ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ بڑے بڑے کھانے رکھو, ناچ گانا رکھو. گاڈ یہ چاہتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہو, آپ اچھا کرو. لائک آئی وڈ کوٹ کہ نا جو ہے بائبل کے اندر ایک ورس ہے, آئی وڈ سے اس میں لکھا ہے cease to do evil, learn to do good, wish, seek justice. یہ جو ساری باتیں ہیں تو بائبل از آلسو لائک کہ جو بھی ہالیڈے آپ نے منانا بھی ہے, اٹ isn't supposed to be کہ یہ ہر جگہ کھانے ہوں, یہ ہو, بڑی دعوتیں ہوں. اٹس اباؤٹ کہ اگر آپ نے واقعی کچھ منانا ہے تو اٹ شوڈ بی ڈن کہ آپ اچھا کام کرو, نیکی کرو, لوگوں کو دو, orphans کی جا کے. بالکل بالکل. تو ہم مسلمانوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ عید میلاد النبی پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف کہ آپ ایسی سیلیبریشنس کریں, آپ جا کے سنت پہ عمل کریں. بالکل سنت پہ عمل کریں. تو یہ جو کرسچنز ہیں جو اویئر ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں why do we have to celebrate the birth of Jesus on one day, ہم روز کریں گے. اب جیہووین وٹنس کے جو کرسچنز ہیں وہ بھی سیلیبریٹ نہیں اس کو کرتے ہیں. اس کو جو ہیں چرچ آف دی کرائسٹ کے جو کرسچنز فالوورز ہیں وہ بھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ
ابھی آپ نے جہاں تک ان کی ذکر کیا ان کی وہ جو ڈیکوریشنس کا, تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈیکوریشنس جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اور ان کے اندر پھر ساری خرابیاں سامنے آنے لگ جاتی ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اصل جو روح ہے وہ کہیں دور دراز رہ جاتی ہے. جو سارے کرسمس کے اندر ہم کرتے ہیں, یہ جو ٹری ہم لگاتے ہیں کرسمس ٹری, اچھا, یہ جو ساری مسلٹو ہوتا ہے, یہ اسٹاکنگز جو ہم ساری لگاتے ہیں, یہ سارے انہی کے, یہ جو پیگن ٹریڈیشن تھا اسی کے اندر ہی ساری چیزیں ہوتی تھی. یہ جو ٹری ہے یہ ایک ایور گرین ٹری ہوتا تھا ان دس, جی فر ٹری جو ہے, یہی جو ٹھنڈا مطلب جب ونٹر آتی تھی تو یہ وہ واحد ٹری ہوتا تھا جو مرتا نہیں تھا, باقی آل کائنڈ آف ویجیٹیشن ختم ہو جاتے تھے. Christmas tree can be found in most American homes throughout the month of December. But where did this tradition come from? And how long has it been a part of the holiday tradition? In the earliest history of Scandinavia, it was traditional during the celebration of the winter solstice, December 21st, to bring an evergreen tree into the home and decorate it. Since the evergreen was the only type of tree that lived through the entire winter, the families saw it as a symbol of continued life. In the 1500s, the practice of decorating an evergreen tree at this time of year was still alive and well in northern Germany, as well as many other parts of Europe. Apples were hung as decorations, which would be an early form of Christmas ornament, and candles were used to light the trees. Other decorations included nuts, pretzels, and paper flowers. The tradition was primarily practiced on mainland Europe until the mid-1800s, when England's Queen Victoria married Prince Albert of Germany. With Albert's arrival in England, the German practice of decorating a Christmas tree quickly spread to both England and America. In less than 10 years, this had become a common practice in both countries. Traditionally, Christmas trees were brought into the home on December 24th, Christmas Eve, and decorated that evening. They were removed from the home on January 6th. It was regarded as bad luck to have a Christmas tree in the home after this date. Modern Christmas trees have kept many of these customs. However, instead of lighting trees with candles, electric lights are normally used because they last longer and are much safer. Modern Christmas trees are decorated with ornaments, candy canes, garland, and tinsel. The top of the tree is usually adorned with a star, or perhaps an angel, both symbols associated with the Christian aspects of the holiday. However, whereas people in older times decorated the tree on December 24th, in modern households, the tree decorating is usually done sometime earlier in December, especially in homes which use artificial trees. For many families, the decorating process might even take place sometime shortly after Thanksgiving, or even on Thanksgiving Day. سینٹا کلاز کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے حتیٰ کہ پاکستان میں جو ہیں وہ بچے بہت جو ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں, دے آر کریزی آفٹر دیٹ, آفٹر ہم. تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. اس کا سب سے پہلے تو بتائیں کہ کرسمس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سینٹا کلاز بیسکلی یہ ایک آئی گیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرسچن فگر ہے. تو یہ کرسچن سینٹ ہے. بیسکلی سینٹا کلاز نہیں ہے, سینٹ نکولس. یہ ایک ہوتا تھا ان دا 4th century, لائک ہی واز اے فگر جو کیا کرتا تھا کہ غریب بچوں کے گھر میں, ایک غریب لوگوں کے گھر میں دروازے پہ اسٹاکنگ ہوتی تھی, اس کے اندر پیسے رکھ دیا کرتا تھا. سو بیسکلی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. سو ہی واز جسٹ اے پرسن ہو ڈیڈ گڈ. تو کیا ہوا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ اینیورسری منانے کے لیے انہوں نے سینٹ نکولس ڈے رکھ دیا. اینڈ بیسکلی اس کا نام سنٹر کلاز تھا.
अच्छा। in that language जो कि translate करता है Santa Claus in अच्छा English. अच्छा हाँ हाँ तो क्या है कि बच्चे फिर इन्होंने उसकी डेथ एनिवर्सरी पे ये एक ट्रेडिशन शुरू कर दिया कि बच्चे सुबह उठते थे तो पेरेंट्स जो अच्छा बच्चा होता था उसको गिफ्ट दे देते थे, और जो बुरा बच्चा रहा होता था तो उसको नहीं देते थे. एंड लेटर ऑन फिर एक 18th सेंचुरी के अंदर एक पोइट था जिसने इस फिगर के बारे में बात की और उसको टर्म कर दिया सेंटा क्लॉज. एंड लेटर ऑन फिर उसके बारे में उसकी अपीयरेंस भी बहुत देर बाद जाके डिटरमिन की. अच्छा ये जो मखसूस शक्ल है जी. Children all over the world look forward to Christmas, when Santa Claus will put on his red suit, hitch his magical flying reindeer to his sleigh, and bring treats and toys to good girls and boys. But where did the story of Santa come from? The history of Santa Claus begins more than 1,000 years ago in what is now Turkey, with a man named Nicolaus of Myra, now called Saint Nicholas. He was born in the year 270 AD, the son of wealthy parents. His parents died when he was young, and he inherited their money. Saint Nicholas was very religious and became a Christian bishop. Because he was kind as well as rich, he gained a reputation for helping the poor as well as secretly giving gifts to people who needed them. One famous story about Saint Nicholas is the story of how he helped a poor man and his 3 daughters. The man was so poor that his daughters did not have enough money to get married. One night, Saint Nicholas threw a small bag of gold through the window into the poor man's house. The next night, he threw another bag of gold through the window. The third night, the poor man decided to wait by the window to see who was leaving the gold, and so Saint Nicholas dropped it down the chimney instead. The bag landed in the stocking of one of the girls, who had hung it by the fire to dry. With the gold from Saint Nicholas, they had enough money to get married. Throughout the Middle Ages, children were given gifts in honor of Saint Nicholas. This was usually done the night before December 6th, which was the day that he had died. In the 16th century, Protestant reformer Martin Luther suggested moving the date that gifts were given from December 6th to Christmas to help bring more focus to Jesus Christ. But Saint Nicholas didn't get left behind. In England, he became Father Christmas. In Denmark, Sinterklaas. In Austria and Germany, he became a helper to Christkindl, or the Christ child, who began to be the bringer of gifts. When European colonists began to settle the New World, they brought all of these characters, as well as pre-Christian legends and mythology, with them, and they all began to mix together. Sinterklaas became Santa Claus, Christkindl became Kriskringle, and people started trying to figure out exactly how this new story went. In 1823, Clement C. Moore, a poet from New York, published the poem A Visit from St. Nicholas, now better known as The Night Before Christmas. In the poem, Moore wrote that Santa drove a sleigh pulled by 8 reindeer, landed on the roof, and filled stockings with presents. Moore's Santa was dressed in fur, but nothing was said about what color it was, and he was described as a little elf. More details of Santa's story can be credited to the German-born American cartoonist Thomas Nast. Beginning in 1863 and over a period of 20 years, Nast created Christmas illustrations for the magazine Harper's Weekly. He portrayed Santa as a grandfather-like person in a red suit. He also drew pictures showing that Santa lived at the North Pole and of children mailing him letters. By the time the 20th century began, Santa Claus looked very much like he does today, although his legend continues to evolve.
کہ ہم اب مسلمانوں کی طرف اور کرسمس اور مسلمانوں کے تعلق کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے کہ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ گلوبل ولیج ہے. بہت سارے مسلمان جو عیسائیوں کے قریب رہتے ہیں, یورپی ممالک میں رہتے ہیں, جہاں پہ زیادہ تر عیسائی ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ان کو منایا بھی جاتا ہے, قائم بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یورپ کے مسلمان جو ہیں وہ تو بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. آر دے دی پارٹ آف دوز فیسٹیوٹیز اینڈ سیلیبریشنز اور ناٹ؟ ان دا ویسٹ یہاں پر بھی ہم لوگ بہت کرتے ہیں. یہ جو سب سے بڑا ہم وش کرتے ہیں, ہاں, کہتے ہیں کہ میری کرسمس. میری کرسمس. پہلے تو یہ ہوتا تھا صرف جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں یہ, تو لائک کہ ہم ٹالرنٹ ہیں تو ہم دوسرے کرسچنس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ کافی پارٹیز تھرو کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اور بٹ دا تھنگ ٹو کنسیڈر از دیٹ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی کرسچن نے عید منائی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ہندو نے عید کا وہ رکھا ہو. But we are the only ones جو ہم ہولی کو بھی آنر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی ہم کرنے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, بیکاز they do not consider that they owe this type of right to anyone. Exactly. آپ کا کیا خیال ہے کہ ولادت عیسیٰ جو ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کا قرآن مجید میں اس کو کس طرح سے یا ہمارے دین میں اس کو کس طرح سے دیکھا گیا ہے, اس کو اہمیت دی گئی ہے؟ اس کو اہمیت دی گئی ہے obviously, کیونکہ جو حضرت عیسیٰ ہیں he was a very noble prophet. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اکثر جب ہم مناتے ہیں کرسمس تو ہم یہ بھی کہتے ہیں ٹو جسٹیفائی کہ یہ ہمارے پروفٹ کی تو ایک وہ ہے, یعنی ہم بھی تو انہیں پروفٹ کو مانتے ہیں. بالکل مانتے ہیں. تو دیکھا جائے تو یو کین سے یہ, لیکن سارا تو برتھ ڈے کی بات آ گئی نا اصل میں. اس میں یہ بھی صرف نہیں ہے کہ اگر آپ یہ والا بھی پریزنٹ کرتے ہیں کہ سپنا کہ یہ تو جیزس کو ہم کر رہے ہیں, آنر کر رہے ہیں آل دیٹ, عیسیٰ علیہ السلام کو, پر اس میں برتھ ڈیز آ جاتی ہیں. یہ سارا تو ویسٹ کا وہ ہے. اور ہم لوگوں نے ایگزیکٹلی مسلمانوں نے جو میلاد کاپی کیا, جیسے کرسچنس نے اڈاپٹ کیا تھا رومن ٹریڈیشنس کے ساتھ, پیگنس سے, ہم لوگوں نے ان سے اڈاپٹ کر لیا ہے. اٹس اے سائیکل یو کین سے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم لوگوں چونکہ ہم ہندوز کے ساتھ رہے ہیں, ہم نے ایک ہندو ٹچ دے دیا تھا اس کو, تو کرسچنس چونکہ ان کے ساتھ رہے تو انہوں نے اس کو وہ کر دیا. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں ابھی بتا رہی تھی کہ اب آ کے کرسمس جو ہے نا, اٹس ناٹ پیورلی اے کرسمس فیسٹیول اینی مور, بلکہ کیا ہے, اس کو ایک فیملی ری یونین سمجھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از دی ٹائم وین ایوری ون جو بھی دنیا کے مختلف پارٹ میں رہ گئے ہیں, دے ہیو ٹو گیٹ بیک اینڈ ہیو اے فیملی ڈنر. اسی کے لیے وہ پھر اسپیشل ٹرکی ہوتی ہے اور وغیرہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی اس طرح کی فیملی یونین کی ضرورت ہے؟ تو آبویسلی ضرورت ہوتی ہے, بٹ آپ اس کو ایک دن کے لیے مخصوص کیوں کر رہے ہیں؟ یو کین ڈو اٹ ان اینی ڈے. لائک اب جیسے یہ بات ہے کہ ہم صرف میلاد پہ ہی, میلاد النبی پہ ہی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کو وہ کریں؟ ہم وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ ایوری ڈے؟ ان کی سنت پہ ہم روز عمل کریں. ایون جو کرسچنز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کرائسٹ جو ہے اس کی جو بھی سیکریفائس ہوئی ہے ہم اس کو روز آنر کریں. Why do we have to do it on Christmas only? بالکل, جیسے آپ نے ورسز پڑھی ہیں بائبل سے, وہ بھی یہی بات ہی کہہ رہی ہیں. یس کہ گاڈ ہماری ان کو نہیں چاہتا کہ ہم بڑی بڑی پارٹیاں تھرو کریں. ہی وانٹس کہ ہم وی شوڈ ڈو سم تھنگ ٹو آنر, ٹرولی آنر دیز پیپل. اور یہ ہے کہ یو کین آلویز فائنڈ ادر ویز. آپ نے ضرور ایک کرسچنس کا ہی وہ لے کر آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, اینڈ اور کرسچنس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ نے ضرور پیگنس کو ہی فالو کرنا ہے. کرسچنس کے لیے کہ انہوں نے ضرور ان کو کرنا ہے, کفار کو, اور وہ بت پرست تھے. اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ ہم مسلمانوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فیسٹیول ڈیز دیے گئے ہیں نا جو عید کے ہیں, فیملی ری یونین, ہم ان پہ کیوں نہ کریں؟ اس کے ساتھ ہماری آئیڈینٹی بھی برقرار رہتی ہے اور وہ سیلیبریشنز جو ہیں وہ عبادت میں بھی آتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ دونوں عیدین ہے, ان دونوں میں تو بہت کم ڈیکوریشنز ہوتی ہیں, بہت کم لائیولینس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو عید میلاد النبی. اگر ہم لوگ باہر جائیں تو ہر جگہ عید میلاد النبی پہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ سب کچھ ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے, گلی محلہ سب ایکٹیو ہوتا ہے, بٹ عید کے دن صبح کوئی نہیں نظر آتا آپ کو.
عید کے دن تو ہو ہی نہیں رہا ہوتا کچھ. اگین پھر سوال مسلم آئیڈینٹی پہ آ جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارا دین سامنے لانا چاہتا ہے ان کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں, اور جو چیزیں ہمارے دین کے مخالف ہیں ہم ان کو آگے لے آتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہائی ٹائم ہے جس میں ہمارے بچے بھی, پیرنٹس بھی, اور ہماری اسکول انتظامیہ بھی اس بات کو سمجھے کہ یہ آپ کو ٹالرنس کا مظاہرہ کر کے اچھا کام نہیں کر رہے ہیں, یہ در حقیقت آپ کی فٹنگ ان کی اور جو ہے نا کمپرومائز کی سچویشن ہے. اور خاص طور پہ جب ہم اس کو اس طرح سے کریں گے تو اس کے ساتھ ہماری شاید قدر میں اور ویلیو میں کمی تو ضرور آئے گی, اہمیت نہیں دی جائے گی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی ویلیوز کے ساتھ ایڈہیئر کرنے میں ہی عزت ملتی ہے. something else کہ جو کرسچنز ہیں ان کے جو اکثر ہی ہم دیکھتے ہیں ہالووین, کرسمس, یہ جو ان کے یوزلی ایسے ہالیڈیز ہوتے ہیں they always have some kind of origin that does not connect to them. یہ I would point out کہ یہ ایک بہت بڑی it has to do a lot with the fact کہ جو کرسچنز ہیں وہ بہت زیادہ ٹالرنٹ ہمیں نظر آتے ہیں, بہت ہی زیادہ کمپرومائزنگ ہوتے ہیں because they have compromised all their religion so much. بالکل ایسا ہی It has taken this form. بلکہ یہ ہے کہ اس دن میں پڑھ رہی تھی کہ جو سور کا گوشت ہے یہ بھی حلال نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ کرسچنز نے یہ کہہ کے کہ خدا نے جس کو پیدا کیا اس کو حرام کیوں کیا جائے, اس کو بھی حلال کر لیا. تو یعنی they want کہ ہم مسلمان بھی ایسے compromising اور tolerant ہو جائیں. But this is the difference between Islam and all the other religions. We cannot conform to society. We have to do whatever ہمیں. اور besides آپ یہ دیکھیے کہ انسانیت کے ہم نے ویری بیسس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم کفارے کے عقیدے کی بات کر رہے تھے کہ اصل میں کرسچنس کو اتنا ریلیکس کس نے کیا ہے, اسی عقیدے نے ریلیکس کیا کہ اب سارے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں نا اور کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہمارے جو ہے دین کا بھی کانسیپٹ اور بائبل میں بھی جو کانسیپٹ ہے وہ ایوری مومنٹ اور ایوری جو ہے نا ایکشن کے کویسچنیبل اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ رکھا گیا ہے اس کا. تو اگین وہی بات ہے کہ دین کو آسان بنانا اور اس کو کھیل کود کا ذریعہ بنا کے تو سمجھنا کہ ہم نے اس کو عوام الناس میں پاپولر کر دیا ہے اور اس کو ہم نے گلیمرائز کر دیا, اس کے ساتھ شاید ہم پرپس کو سرو نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم پرپس کو نگیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں حرام چیزوں سے اور کمپلیکیٹڈ چیزوں سے نکل کے ہدایت کی واضح روشنی کی طرف آئیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلمات الی النور کہا ہے کہ اللہ کا یہ جو دین ہے یہ انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. اور ہم وہ والی چیزیں کریں جو ہر تھاٹ فل آدمی کو کرنی چاہیے, جس کے ساتھ نہ صرف ہمارا بھی بھلا ہو بلکہ ہمارے پاس جو ہے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بھلا ہو. اور خاص طور پہ والدین کو اور اساتذہ کو چاہیے کہ اس موقع کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کا اوریجن بتائیں, اس موقع کے اوپر جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو بتائیں, اس کے بارے میں بتائیں. اور موویز, ڈراماز اور سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے بالکل چیز کو بھول ہی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں سوالوں کا انتظار رہے گا اور آپ کی فیڈ بیک کا بھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير.